پاکستان ایئر فورس مارز وجود میں آنے کے بعد سے لے کر برطانوی ایئر فورس کے سٹائل کے انسیگنیا استعمال کرتی تھی، تاہم پاکستان ایئر فورس نے 5 جولائی 2006 کو اپنے انسیگنیاز کو برطانوی سٹائل کے انسیگنیا سے تبدیل کر کے ترکی کی ایئر فورس کے انسیگنیا کے مطابق کر دیا۔ آج کی ویڈیو ہم پاکستان ایئر فورس جو ملک کے لیے فخر کی علامت ہے، اس کے رینکس، انسیگنیا اور بیسک پے اسکیل کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی اپڈیٹ کریں گے کہ پاکستان آرمی اور نیوی کے کون کون سے رینکس پی اے ایف کے کن رینکس کے برابر ہیں۔ سو لیٹ سٹارٹ۔ دوستو، پاکستان ایئر فورس کے رینکس کو بنیادی طور پر 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جو کہ نان کمیشنڈ آفیسر یعنی ایئر مین، جونیئر کمیشنڈ آفیسر یعنی جے سی اوز اور کمیشنڈ آفیسر رینکس شامل ہیں۔ اور سب سے پہلے ہم آپ کو نان کمیشنڈ آفیسرز، اس کے بعد جے سی اوز یعنی جونیئر کمیشنڈ آفیسر اور آخر میں کمیشنڈ آفیسرز کے بارے میں بتائیں گے۔ نان کمیشنڈ آفیسر یعنی ایئر مین کے لیے منتخب ہونے والے افراد کو بیسک ٹریننگ کے لیے پری ٹریڈ ٹریننگ سکول کوہارٹ بھیج دیا جاتا ہے، جہاں پر ٹریننگ کے دوران ریکروٹس کو ٹیکنیکل اور انتظامی شعبہ جات میں رجحان کے مطابق مزید ٹریننگ کے لیے الگ کر دیا جاتا ہے۔ اس میں ٹیکنیکل یعنی الیکٹرانکس، ایرونوٹکس، لاجسٹکس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کی ٹریننگ کے لیے کراچی، جبکہ انتظامی شعبہ جات یعنی اکاؤنٹس، فائنانس اور میڈیکل وغیرہ کے لیے کوہارٹ میں ہی مزید تربیت دی جاتی ہے۔ دوستو، پروفیشنل ٹریننگ مکمل ہونے کے بعد نان کمیشنڈ آفیسرز کو جو سب سے پہلا عہدہ دیا جاتا ہے وہ ایئر کرافٹ مین کا عہدہ ہے۔ اس کا رینک آرمی کے سپاہی کے برابر، جبکہ بیسک پے اسکیل 7 ہوتا ہے۔ اس کے لیے سرخ رنگ کے ایگل کا انسیگنیا استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک خاص مدت کے بعد پرموشن امتحانات پاس کرنے پر اس کو لیڈنگ ایئر کرافٹ مین کا عہدہ دیا جاتا ہے۔ لیڈنگ ایئر کرافٹ مین کا رینک آرمی کے لانس حوالدار کے برابر، جبکہ بیسک پے اسکیل 8 ہوتا ہے۔ اس کے لیے سرخ رنگ کے ایگل کے ساتھ 2 پروں پر مشتمل پروپیلر کا انسیگنیا استعمال ہوتا ہے۔ لیڈنگ ایئر کرافٹ مین اس عہدے پر مخصوص عرصہ گزارنے اور پروموشن ایگزام پاس کرنے پر سینئر ایئر کرافٹ مین کے عہدے پر پروموٹ کر دیا جاتا ہے۔ یہ عہدہ آرمی کے حوالدار اور نیوی کے ایبل سی مین کے برابر ہوتا ہے، جبکہ سینئر ایئر کرافٹ مین کا پے اسکیل 9 ہے۔ اس کے لیے سرخ رنگ کے شاہین اور 3 پروں والے پروپیلر پر مشتمل انسیگنیا کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ویورز، اگلا رینک جونیئر ٹیکنیشین کا ہے۔ یہ آرمی کے کمپنی کوارٹر ماسٹر حوالدار کے برابر ہے۔ اس کا پے اسکیل 10، جبکہ اس کا انسیگنیا ریڈ کلر کے ایگل اور ایک وائٹ سٹرپ پر مشتمل ہے۔ کارکردگی اور پروموشن امتحانات پاس کرنے پر جے ٹی کو کارپورل ٹیکنیشین کا عہدہ دیا جاتا ہے۔ اس کا پے اسکیل 11 اور یہ آرمی کے کمپنی حوالدار میجر اور نیوی کے لیڈنگ سی مین کے برابر ہوتا ہے۔ اس کا انسیگنیا ریڈ ایگل اور 2 وائٹ سٹرپس پر مشتمل ہے۔ دوستو، نیکسٹ رینک سینئر ٹیکنیشین ہے۔ اس کا بیسک پے اسکیل 12، جبکہ یہ نیوی کے پیٹی آفیسر اور آرمی کے بٹالین کوارٹر ماسٹر حوالدار کے برابر ہے۔ اس کے لیے ریڈ ایگل اور 3 سفید سٹرپس والا انسیگنیا استعمال ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ یہ رینک اس کیٹیگری کا آخری رینک ہے۔ اس کے بعد جونیئر کمیشن آفیسرز کے رینکس ہیں۔ جے سی اوز میں سب سے پہلا رینک اے ڈبلیو اسسٹنٹ وارنٹ آفیسر ہے۔ اس کا پے اسکیل 14، جبکہ یہ آرمی کے نائب صوبے دار اور نیوی کے چیف پیٹی آفیسر کے ایکول ہوتا ہے۔ اس کا انسیگنیا گولڈن ایگل، سٹار اور وائٹ پنک کلر کی سٹرپ ہوتی ہے۔ دوستو، واضح رہے کہ نان کمیشن آفیسر ہی پرموٹ ہو کر جے سی اوز یعنی جونیئر کمیشن آفیسر بنتے ہیں۔ اسسٹنٹ وارنٹ آفیسر پرموٹ ہو کر وارنٹ آفیسر بن جاتا ہے۔ وارنٹ آفیسر کے لیے 2 سٹار، گولڈن ایگل اور پنک وائٹ کلر کی سٹرپ پر مشتمل انسیگنیا کا استعمال ہوتا ہے۔ یہ عہدہ آرمی کے صوبے دار، نیوی کے فلیٹ چیف پیٹی آفیسر کے برابر ہے۔ اس کا پے اسکیل 15 ہوتا ہے۔ ویورز، جے سی او کیٹیگری کے آخری رینک کو سی ڈبلیو یعنی چیف وارنٹ آفیسر کہا جاتا ہے۔ اس کا بیسک پے اسکیل 16، جبکہ یہ آرمی کے صوبے دار میجر اور نیوی کے ماسٹر چیف پیٹی آفیسر کے برابر ہے۔ اس کے لیے گولڈن ایگل اور بریکٹ میں 1 ستارے والا انسیگنیا استعمال ہوتا ہے۔ زیادہ تر جے سی اوز اس عہدے کے بعد ریٹائر ہو جاتے ہیں۔ دوستو، اب ہم بات کر لیتے ہیں کمیشنڈ آفیسرز کی۔ کمیشنڈ آفیسرز کو سب سے پہلے پی ایف اکیڈمی رسال پور میں پیشہ ورانہ تربیت کے علاوہ جنرل ٹریننگ دی جاتی ہے۔ کیڈٹس کہے جانے والے ان افسران کو تربیت مکمل ہونے کے بعد پائلٹ آفیسر کا عہدہ دیا جاتا ہے۔ پائلٹ آفیسر کا بیسک پے اسکیل 17، جبکہ اس کا انسیگنیا ایک پھول پر مشتمل ہے۔ یہ آرمی کے 2nd لیفٹیننٹ
اور نیوی کے مڈ شپ مین کے رینک کے ایکول ہوتا ہے۔ ویورز، کمیشنڈ آفیسر کیٹیگری کا دوسرا رینک فلائنگ آفیسر ہے۔ پائلٹ آفیسر ہی پروموشن کے بعد فلائنگ آفیسر بنتا ہے، جس کا پے اسکیل 17 اور یہ رینک آرمی کے لیفٹیننٹ اور نیوی کے سب لیفٹیننٹ کے برابر ہے۔ اس کے کندھے پر 2 پھولوں والا انسیگنیا استعمال ہوتا ہے۔ دوستو، اگلے رینک کا پے اسکیل 17 ہی ہے۔ اس کو فلائٹ لیفٹیننٹ کہا جاتا ہے، تاہم یہ آرمی کے کیپٹن اور نیوی کے لیفٹیننٹ کے ایکول ہوتا ہے، جبکہ اس کا انسیگنیا 3 پھولوں پر مشتمل ہے۔ ویورز، کمیشنڈ آفیسر کیٹیگری میں چوتھا رینک اسکواڈرن لیڈر کا آتا ہے۔ فلائٹ لیفٹیننٹ ہی پروموٹ ہو کر اسکواڈرن لیڈر بنتا ہے۔ اس کا انسیگنیا بریکٹ میں چاند ستارے پر مشتمل ہے اور اسکواڈرن لیڈر آرمی کے میجر جبکہ نیوی کے لیفٹیننٹ کمانڈر کے رینک کے برابر شمار ہوتا ہے۔ اس کا بیسک پے اسکیل 18 ہوتا ہے۔ دوستو، اگلا رینک ونگ کمانڈر کا ہے۔ یہ آرمی کے لیفٹیننٹ کرنل اور نیوی کے کمانڈر رینک کے برابر، جبکہ اس کا پے اسکیل 19 ہوتا ہے۔ اس کا انسیگنیا بریکٹ میں چاند ستارے کے علاوہ ایک پھول پر مشتمل ہے۔ ونگ کمانڈر پروموٹ ہونے کے بعد گروپ کیپٹن بنتا ہے۔ گروپ کیپٹن کا پے اسکیل بھی 19 ہوتا ہے اور یہ آرمی کے کرنل جبکہ نیوی کے کیپٹن رینک کے ایکول ہوتا ہے۔ اس کے شولڈر پر بریکٹ کے درمیان چاند ستارہ کے علاوہ 2 پھول کا انسیگنیا استعمال ہوتا ہے۔ اس کیٹیگری کے آفیسرز زیادہ تر اس عہدے کے بعد ریٹائر ہو جاتے ہیں۔ دوستو، کمیشنڈ آفیسر کیٹیگری میں سٹار رینکس کا آغاز ایئر کموڈور کے عہدے سے شروع ہوتا ہے۔ ایئر کموڈور کا پے اسکیل 20، اس کا انسیگنیا 2 تلواروں بریکٹ میں چاند ستارہ اور ایک پھول پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہ رینک آرمی کے بریگیڈیئر اور نیوی کے کموڈور کے برابر ہے۔ ایئر کموڈور عام طور پر ایک بیس کو کمانڈ کرتا ہے۔ اس کو 1 سٹار آفیسر بھی کہا جاتا ہے۔ اگلا رینک AVM یعنی ایئر وائس مارشل کا ہے، جو آرمی کے میجر جنرل اور نیوی کے ریئر ایڈمرل کے رینک کے برابر ہوتا ہے۔ اس کا انسیگنیا کندھے پر 2 تلواروں بریکٹ میں چاند ستارے کے علاوہ 2 پھولوں پر مشتمل ہے۔ ایئر وائس مارشل کا پے اسکیل 21 ہوتا ہے۔ اس کو 2 سٹار آفیسر بھی کہا جاتا ہے، جبکہ یہ 4 سے 5 بیسز کو کمانڈ کرتا ہے۔ ایئر وائس مارشل ترقی پانے کے بعد ایئر مارشل کے عہدے پر فائز ہوتا ہے۔ ایئر مارشل کا پے اسکیل 22، جبکہ یہ عہدہ آرمی کے لیفٹیننٹ جنرل اور نیوی کے وائس ایڈمرل کے برابر ہے۔ اس کا انسیگنیا بریکٹ میں چاند ستارہ، 2 تلواروں اور 3 پھولوں پر مشتمل ہے۔ اس کو 3 سٹار آفیسر بھی کہا جاتا ہے۔ ایئر مارشل کی ذمہ داری ایئر ہیڈ کوارٹرز میں پلاننگ اور پالیسی میکنگ کی ہوتی ہے۔ دوستو، اس کے بعد آتا ہے ایئر چیف مارشل کا عہدہ۔ یہ عہدہ آرمی کے جنرل اور نیوی کے ایڈمرل کے برابر ہے۔ ایئر چیف مارشل کو 4 سٹار آفیسر بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا بیسک پے اسکیل ایپیکس ہے، جبکہ اس کے کندھے پر بریکٹ میں چاند ستارہ، 2 تلواریں اور 4 پھولوں پر مشتمل انسیگنیا ہوتا ہے۔ دوستو، ویسے تو یہ عہدہ پاکستان ایئر فورس کا سب سے بڑا عہدہ ہے، تاہم اس کے بعد بھی ایک عہدہ آتا ہے جس کو مارشل آف دی ایئر فورس کہا جاتا ہے، تاہم یہ پاکستان ایئر فورس میں ابھی تک کسی کو نہیں دیا گیا۔ واضح رہے کہ نیوی میں اس کے برابر ایڈمرل آف دا فلیٹ کا عہدہ ہوتا ہے، جبکہ پاک آرمی میں اس کے برابر فیلڈ مارشل کا عہدہ ہے، جو ابھی تک صرف جنرل ایوب خان کو ہی دیا گیا ہے۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی انفارمیشن میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔